بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ عیناً بکت من خشیت اللہ، فرمایا اللہ رحم فرمائے ایسی آنکھ پر جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے۔ کون سی آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے؟ ارے میرے بھائی، یہ وہ آنکھ ہے جس کو اس بات کا یقین کامل ہے کہ کل اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسے جواب دینا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے پھر روتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ایسی آنکھیں نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، دو آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمایا ایک وہ آنکھ جب اللہ کا ذکر آئے تو اللہ کے خوف سے رو پڑے، اور فرمایا دوسری وہ آنکھ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ یہ دو آنکھیں وہ ہیں جن پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، فرمایا جو آنکھ اللہ کو یاد کر کے اتنا روئے کہ کچھ آنسو زمین پر گر جائیں، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ کل قیامت کے دن وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو قیامت کے روز اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جس دن اس کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہوگا جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ جب دعا کیا کرو تو کچھ آنسو اللہ کو نذرانے کے طور پر دے دیا کرو، کیونکہ آنسو وہ قیمتی خزانہ ہیں کہ ابھی آنکھ سے ٹپکے بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی لیے علماء امت فرماتے ہیں اگر دعا کرتے وقت آنسو نکل آئیں تو سمجھ لو کہ دعا کی قبولیت کے دروازے تمہارے لیے کھل گئے۔ فرمائے دعا کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کی یاد میں بہت زیادہ رونے والے تھے، اللہ کے لیے رو رو کر ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں۔ حکیم کو دکھایا گیا، حکیم نے عرض کی حضرت آپ کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، علاج ممکن ہے، بس ایک شرط ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں تک رونے سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں وہ آنکھ کس کام کی جو اللہ کے لیے رونا نہ جانتی ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی صحابہ کی۔ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ایسی آنکھ عطا فرمائے جو اس کی پسندیدہ آنکھ ہو۔ اللہ ہمیں وہ آنکھ عطا فرمائے جو بد نظری سے بچتی ہو۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔